بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت اور پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے اسٹوڈیو فیض نثاریہ کی جانب سے مرتبہ پھر براہ راست ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور علم دین کی اہمیت کے حوالے سے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ ماہ شعبان المعظم چل رہا ہے اور ماہ شعبان المعظم میں شعبان کی اہمیت، عبادات اور اخلاص پر علماء اکرام بہت توجہ دیتے ہیں اور بالخصوص رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے. اس سلسلے میں آگاہی فراہم کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. بالخصوص اس ماہ مبارک میں حج کے فارم بھرے جاتے ہیں، پالیسی آ جاتی ہے، بینک میں فارم ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اور وہ زکوٰۃ سالوں سال سے نکال رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان کا مہینہ یعنی سال مکمل ہو رہا ہے شوال میں یا ذوالقعدہ میں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ 1-2 مہینے پہلے ہی رمضان المبارک میں یا زکوٰۃ ادا کر دیں، اور اس میں زکوٰۃ اور خیرات ادا کرنے پر بے حد اجر و ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں صدقات خیرات پر اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو اسی حوالے سے آج ہم انشاءاللہ کچھ سبق سنیں گے زکوٰۃ کے متعلق، اور جو حج پر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بالخصوص ہمارے مفتی آصف مدنی صاحب نے جمعے کے خطاب میں حج کے حوالے سے بیان کیا، اس کو بھی آپ سماعت فرمائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمیں حج پر جانے سے پہلے کن چیزوں کو کرنا چاہیے اور کن چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور حج کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے، اور حج نہ کرنے والوں پر اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعید بیان فرمائی ہیں وہ آپ سماعت فرما سکتے ہیں. مفتی آصف مدنی صاحب نے پچھلے یعنی کہ گزشتہ جمعے کو اسی عنوان سے خطاب فرمایا تھا. ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے، ہمارے پیج پر بھی اپلوڈ ہے، آپ سماعت فرما سکتے ہیں. آئیے پروگرام کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں. جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم.
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقام میں ہے اللہ دونوں جگہ میں ہے اللہ جسم میں جامع ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قلندروں کی اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی کے بار پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جس نے کہا
کو پایا گوہر مقصد ہاتھ آیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر غم داخل جنت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ۔ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نعت شریف پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کے وسیلے سے بالخصوص یہ جنہوں نے نعت لکھی پری طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ سنت حضرت علامہ و مولانا ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ حضرت علامہ ارشد القادری وہ ہیں کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی، انہیں بانی دعوت اسلامی کہا جاتا ہے اور یہ آپ ہی کا فیضان ہے، اور ان کے ساتھ دیگر علماء اکرام جو کراچی کے مشہور و معروف علماء اکرام جن میں سر فہرست علامہ مولانا نورانی میاں صدیقی دامت برکاتہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جناب سید شاہ تراب الحق قادری علیہ رحمہ، قاری محمد نثار الحق صدیقی علیہ رحمہ اور دیگر جید علماء اکرام اس میں شامل، اور ارشد القادری صاحب نے انڈیا سے تشریف لا کر ان تمام علماء اکرام کی موجودگی میں جناب مولانا الیاس قادری صاحب کو دعوت اسلامی کی تحریک اور تنظیم بنا کر دی اور اس کو چلانے کا انہیں مشورہ بھی دیا اور اپنی رہنمائی بھی فرمائی، اور الحمدللہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ان حضرات کے حکم پر مولانا الیاس قادری صاحب اس تنظیم کو بہت ہی اخلاص کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، الحمدللہ دلجوئی کے ساتھ اور اپنی کاوشوں اور محنتوں سے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا ڈنکا بول رہا ہے، سکہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ جہاں جہاں پوری دنیا میں آپ جائیں، جہاں جہاں مسلمان ہوں گے وہاں پر الحمدللہ آپ کو دعوت اسلامی والے ملیں گے، آپ ان سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سنی تنظیم دعوت اسلامی کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور انہیں اسے شیاطین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ معمور فرمائے، بالخصوص مولانا الیاس قادری صاحب کو اور جو ان کے رفقا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حفظ و امان میں رکھے اور شیاطین کے شر سے
حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، اور جس طرح وہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حسنات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ علامہ ارشد القادری صاحب کا بہت پیارا کلام لکھا ہوا ہے، آئیے سماعت کرتے ہیں، محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ بہر دیدار مشتاق ہے نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، بہر دیدار مشتاق ہے نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، بہر دیدار مشتاق ہے نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، سدرۃ المنتہا عرش و باغ رم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، سدرۃ المنتہا عرش و باغ رم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، اب تو ایک بار، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، شام امید ہے، شام امید کا اب سویرا ہوا، سوئے طیبہ نگاہوں کا ڈیرا ہوا، شام امید کا اب سویرا ہوا، سوئے طیبہ نگاہوں کا ڈیرا ہوا، بچھ گئے راہ میں، بچھ گئے راہ میں فرش و قلب و نظر، بچھ گئے راہ میں
فرش قلب و نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. سامنے جلوائے سامنے جلوہ گر پہ کرے نور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو. سامنے جلوہ گر پہ کرے نور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو. کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. اور دل کا ٹوٹا ہوا بگینا لیے جذبہ اشتیاق مدینہ لیے. کتنے گھائل کھڑے ہیں سرے راہ گزر. کتنے گھائل کھڑے ہیں سرے راہ گزر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے اپنی جلووں کی بارش میں نہلائیے. میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے اپنی جلووں کی بارش میں نہلائیے. دیدہ شوق کو دیدہ شوق کو کیجئے بیراور. دیدہ شوق کو کیجئے بیراور دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. تابد اپنی قسمت پہ نازار ہے خاک ہو جائے پھر بھی فروزہ رہے. تابد اپنی قسمت پہ نازار رہے خاک ہو جائے پھر بھی فروزہ رہے. دل کی بزم تمنا میں ایک بار اگر دل کی بزم تمنا میں ایک بار اگر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. اور آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار
دیدار کا آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اور شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے بہر دیدار مشتاق ہے نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی قبر انور پر اپنی رحمت و رضوان کی برسات عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے بہت ہی پیارا کلام لکھا ہے زکوٰۃ کا بیان آئیے ہم آج کا سبق آپ کو سناتے ہیں اور آپ سے التجا ہے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے سبقت لسانی کی وجہ سے تو اللہ اور اللہ کی حضور اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور اور ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کے وسیلے سے میں معافی کا پیشگی طلبگار ہوں تو مجھے معاف فرمائیے گا اور اگر کسی کی دل آزاری ہو جائے تو اس کی بھی میں معافی مانگتا ہوں پیشگی ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی سننے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق اور سعادت عطا فرمائے اصل میں ہم توجہ کے ساتھ نہیں سنتے تو ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے نے کچھ الفاظ غلط ادا کر دیے ہیں ہمیں توجہ کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے زکوٰۃ کن پر فرض ہے زکوٰۃ نمبر 1 مسلمان ہونا بالغ ہونا عقل مند ہونا آزاد ہونا یعنی غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال ہو مسلمان ہونا تو اس میں کافر نکل گئے بالغ ہونا تو اس میں جو بلوغت کو نہیں پہنچے جو ابھی چھوٹی عمر کے ہیں بالغ نہیں ہوئے بچے ہیں کم سن ہیں وہ اس سے فارغ ہو گئے مال بقدر نصاب اور اس کی ملک میں ہونا یعنی کہ نصاب جو بنتا ہے وہ بنتا ہے 7.5 تولہ سونا
نمبر 2 52.5 تولہ چاندی اور مال تجارت اور کیش اور وہ جانور جو خود چر لیتے ہوں، یعنی کہ جو انہیں پالنے والا ہے وہ انہیں نہ کھلاتا ہو بلکہ وہ جائیں اور کھیتوں میں جنگلوں میں اور خود چر لیتے ہیں۔ تو آج کل یہ جانور نہیں پائے جاتے، تو 3 چیزیں ہم رکھیں گے کہ مال نصاب میں، یعنی کہ سونا 7.5 تولہ ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو اور کیش۔ جو 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے آج کل 2085 روپے تولہ بن رہا ہے، تو اگر اس کو 52.5 تولہ میں آپ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 1,08,000 کچھ بنتا ہے، آپ حساب لگا لیجئے گا۔ اگر ہم دیکھیں کیلکولیٹر سے لگا کر بھی تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کا نصاب کیا بنتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی اگر ہم، یعنی کہ اتنا کیش ہو، یعنی کہ کچھ جب ہوتا یہ ہے کہ کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے اور کچھ کیش ہے، اور کوئی بھی ایک مال نصاب کو نہیں پہنچ رہا، تو پھر سب کو ملا کر جو نصاب نکالا جائے گا وہ نکالا جائے گا 52.5 تولہ چاندی کے برابر۔ تو اس کو ہم نے جب 2082 روپے کو 52.5 تولہ میں جب ضرب کیا 52.5 تولہ سے، تو یہ نکلا اس کا جواب 1,09,305 روپے۔ اب اتنی رقم تو جیسے کچھ سونا کچھ چاندی اور 1,000 یا 2,000 روپے کیش ہیں، اتنا تو کیش آدمی کے پاس ہوتا ہی ہے، تو وہ اس کو دیکھ لے۔ اب یہ ہو گیا نصاب، اور اس کا قمری سال یعنی پورا چاند کا 1 سال گزر جانا، پھر اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہوگی۔ پورے طور پر اس کا مالک ہونا، یعنی کہ اس پر قابض ہونا، یعنی کہ مال تو ہے کسی کے پاس، مال ہے مگر وہ اس کی ملک میں نہیں ہے، کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے 5 لاکھ 10 لاکھ کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، اب اس کی ملک میں نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، یعنی کہ اس کا مالک اس کی ملک میں ہونا۔ نصاب کا دین سے فارغ ہونا، یعنی کہ مالک نصاب ہے مگر اس پہ قرضہ بھی ہے، اب وہ قرضہ نکال کر پھر جتنا بچے گا وہ پھر دیکھے گا کہ وہ نصاب بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ اور اگر قرضہ ایسا ہے کہ غیر مقید ہے، یعنی کہ اس کی مدت جو ہے وہ مقرر نہیں ہے، تو دیکھا جائے گا، اور اس کی مدت مقرر ہے اور زکوٰۃ جیسے رمضان میں دینی ہے اور شوال میں جو ہے اس کی مدت پوری ہو رہی ہے، قرضہ ادا کرنا ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، کیونکہ اگر زکوٰۃ ادا کر دی اس نے تو قرض دار اس کو تنگ کرے گا۔ تو اور اب ایسا قرضہ جو دیا ہوا ہے کسی نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا اس نے، تو وہ زکوٰۃ ادا کر دے گا، اور اس کو یہ شک ہے کہ اس نے کوئی قید تو نہیں لگائی مگر ایسا نہ ہو کہ مجھ پر کھڑا ہو جائے کہ بھائی یہ مجھے قرضہ ادا کرو، تو یہ اس وقت بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرضہ ادا کرنے کے بعد میں نصاب بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، اب حاجت اصلیہ میں جس مکان میں وہ رہ رہا ہے، گاڑی اس کی استعمال میں ہے، گھر میں جو سامان ضرورت کا ہے، فریج ہے، ٹی وی ہے اور اے سی وغیرہ بھی آج کل ضروریات میں ہے، حاجت اصلیہ میں ہے، تو اس سے حاجت اصلیہ سے اس کا فارغ ہونا۔ مال نامی ہونا، یعنی کہ بڑھنے والا، کہ مال ایسا لیا جس کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو اس میں چنانچہ اس میں سونا اور چاندی، روپیہ، مال تجارت اور پالتو جانور شامل ہیں۔ سونے چاندی میں مطلقاً زکوٰۃ واجب ہے جبکہ بقدر نصاب ہوں،
اگرچہ کہیں دفن کر کے رکھا ہو۔ اور جسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ نصاب مالک نصاب ہے اور اس پر سال پورا قمری سال گزر گیا۔ ہاں اب سال پورا ہو رہا ہے شوال میں یا ذوالقعدہ میں، تو آج کل مسلمان چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انہیں ثواب حاصل ہو، تو وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، تو ایڈوانس زکوٰۃ بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں اپنا وکیل بھی بنایا جا سکتا ہے کہ مالک نصاب ہے مگر وہ پاکستان سے کہیں دور ہے، تو وہ یہاں پر کسی کو اپنا وکیل بنا دے، وہ اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ اور وکیل بناتے وقت اسے 2 شرطیں ہوتی ہیں کہ یا تو اسے مطلقاً وکیل بنا دیا آپ نے، جس کو چاہو دے دو، اور ایک ہوتا ہے مقید، قید لگا دی اس کے اوپر کہ بھائی اس کو نہیں دینا اور اس کو دینا ہے۔ تو چاہیے کہ وکیل کو اجازت دے دی جائے کہ وہ جسے چاہے سمجھے وہ زکوٰۃ ادا کر دے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایک زکوٰۃ میں جس وقت مالک نصاب ہے اور اس نے زکوٰۃ دینے کے لیے مال الگ کر رہا ہے، اسی وقت اس نے نیت کر لی کہ یہ زکوٰۃ کے لیے میں الگ کر رہا ہوں رقم، اور وہ اس میں سے خرچ کرتا رہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یعنی کہ مالک جتنی اس کی زکوٰۃ بن رہی ہے اس نے وہ مال الگ کیا، اسی نیت کے ساتھ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اس سے میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس رقم سے، اور اس کے پاس کوئی سائل آئے اور ضرورت مند آئے تو اسی میں سے اس نے دیتا رہا اسے، تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس وقت نیت کرنا ضروری نہیں ہے، اور ہاں نیت نہیں کی اس وقت، یعنی کہ مال اس کے پاس موجود ہے اور اب کوئی سائل آیا تو اس نے دیتے وقت نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی۔ اگر اس نے خرچ کر دیا، ہاں اس کو دے دی اور اس کے پاس ابھی مال موجود بھی ہے، اس نے خرچ نہیں کیا، تو یہ اس وقت بھی نیت کر سکتا ہے۔ یہ اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ اور نیت جو ہے وہ دل میں ہی کر لے، ضروری نہیں ہے کہ اسے بتاتے وقت دیتے وقت یہ بتائے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ ہاں اگر وہ پوچھے اور ضرورت محسوس ہو کہ بتانا ضروری ہے اس کو، تو پھر وہ بتا بھی دے، کیونکہ ہمارا اور زکوٰۃ جو ہے اپنے سب سے زیادہ حق ہمارے قرابت داروں کا ہے۔ ہمیں رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے کہ ہماری بہن، ہمارا بہنوئی اور پھپھو، ان رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے تو اسے زکوٰۃ ادا کریں۔ بس زکوٰۃ اصل کو اور فروع کو نہیں دی جا سکتی، یعنی کہ اپنے باپ، دادا، پردادا، یعنی کہ اوپر چلے جائیں، ان کو نہیں زکوٰۃ ادا کر سکتے۔ نیچے نانا، نانی، اس طرح نہیں، یعنی کہ والد کے والدین اور والدہ کے والدین، اور نہ والد اور نہ والدہ، ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ ان کے علاوہ دیگر جو رشتے ہیں، بہن ہے، چچا ہے، بھائی ہے، ان کو دی جا سکتی ہے۔ اور داماد جو ہے وہ اپنے سسر کو بھی دے سکتا ہے، اور سسر جو ہے اپنے داماد کو بھی دے سکتا ہے، بھائی اپنے بہنوئی کو دے سکتا ہے، اور بہنوئی اپنے سالے کو دے سکتا ہے۔ بس اصل اور فروع کا ہے مسئلہ، یعنی کہ اپنے والد اور ان کے والدین، اپنے والدین اور والدین کے والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور بالخصوص اس میں ہاشمی اور جو سید ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، قرار دے دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہاشمی ہیں اور سید ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان کی آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پاک مال سے کریں، اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہمارے
علماء اکرام ہیں، امام ہیں، جو سید زادے ہیں اور وہ سوال نہیں کر سکتے کسی سے اور نہ کرتے ہیں، تو انہیں جا کر ادباً دینا چاہیے۔ اور بالخصوص ہماری مساجد کے جو امام ہوتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، تو ان کی بھی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اس میں دیگر کچھ مسائل ہیں، جسے میں نے عرض کیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت۔ مسئلہ، مال زکوٰۃ الگ کرتے ہوئے یا ادا کرتے ہوئے یا وکیل کو دیتے ہوئے یا فقیر کو دینے کے بعد جب تک مال اس کے قبضے میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ نیت نہیں کی تھی، نہ مال نکالتے وقت الگ کرتے ہوئے نیت کی، اس وقت جب سائل آیا فقیر کو دی تو اس وقت بھی نیت نہیں کی، تو وہی ذکر کر رہے ہیں مفتی صاحب کہ فقیر کو دینے کے بعد جب تک مال اس کے قبضے میں ہو نیت صحیح ہے، یعنی کہ مال اس کو دیا اور اس نے خرچ نہیں کرا تو اب نیت درست ہے، نیت کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا وکیل بنا کر اسے بنیت زکوٰۃ مال دیا، مگر وکیل نے فقیر کو دیتے وقت نیت نہیں کی، ادا ہو جائے گی، کیونکہ جس نے وکیل بنایا تھا اس نے نیت کر لی۔ اب وکیل دوبارہ نیت نہ بھی کرے تو کوئی درست ہے، زکوٰۃ ادا ہو۔ یوں ہی وکیل کو دیتے وقت نیت نہ تھی، مگر وکیل کے فقیر کو دیتے وقت نیت کر لی، ادا ہو جائے گی۔ یعنی کہ کسی کو وکیل بنایا اور نیت نہیں کی، مگر وکیل کے فقیر کو دیتے وقت نیت کر لی، یعنی وکیل نے مال دیا اور پھر اس نے جو مالک نصاب تھا اس نے نیت کر لی، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سال بھر تک بلا نیت خیرات کرتا رہا، اب چاہتا ہے کہ سب زکوٰۃ ہو جائے، ایسا نہیں کر سکتا۔ سارا مال دے دیا اپنا، یعنی کہ مال نصاب جتنا مال نکل رہا تھا زکوٰۃ کے لیے اس سے زیادہ ہی کیوں نہ دے دیا ہو، تو نیت نہیں کی تھی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پورا سال پورا ہونے پر کل نصاب خیرات کر دیا، اگرچہ زکوٰۃ کی نیت نہ کی بلکہ نفل کی نیت کی یا کچھ نیت نہ کی، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ یہ سال پورا ہونے پر کل نصاب خیرات کر دیا، یعنی کہ سارا کا سارا جو نصاب تھا اب خیرات کر دیا، اب اگر نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ مال ہی سارا اس نے دے دیا۔ اگر کل مال ہلاک ہو گیا تو کل کی اور کچھ ہلاک ہوا تو جتنا ہلاک ہوا اس کی زکوٰۃ ساقط ہو گئی، اگرچہ وہ بقدر نصاب نہ ہو۔ ہلاک کے معنی ہے کہ بغیر اس کے فعل کے ضائع ہو گیا، مثلا چوری ہو گئی یا کسی کو قرض و رعایت دی اور اس نے انکار کر دیا اور گواہ نہیں، یا وہ مر گیا اور کچھ ترکہ نہ چھوڑا، اور اگر اپنے فعل سے ہلاک کیا، مثلا صرف کر ڈالا یا پھینک دیا، غنی کو ہبہ کر دیا، تو زکوٰۃ بدستور واجب الادا ہے، ایک پیسہ بھی ساقط نہ ہوگا، اگرچہ بالکل نادار ہو۔ زکوٰۃ اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ اب یہ جرم کر دیا ہے نا اس نے۔ مسئلہ، فقیر مقروض کا کل قرض معاف کر دیا، یعنی فقیر پر قرض تھا اور اس کا کل قرض معاف کر دیا تو زکوٰۃ ساقط ہو گئی، اور جز معاف کیا تو اس جز کی ساقط ہو گئی۔ مسئلہ، زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کہہ کر دینا یا کیش ہی کی صورت میں دینا لازم نہیں، سامان دوا کی صورت میں جائز ہے۔ مسئلہ، مالک نصاب سال تمام سے پیشتر
بھی ادا کر سکتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا ایڈوانس زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، بشرطیہ سال تمام پر بھی اس نصاب کا مالک رہے۔ مثلا مالک نصاب سال تمام سے قبل بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، بشرطیہ سال کے آغاز اور اختتام پر نصاب مکمل ہو، بلکہ اگلے کئی سالوں کی بھی زکوٰۃ پہلے سے دے سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وکیل کے مسائل: اگر موکل نے کسی خاص کو دینے کا نہیں کہا، یعنی قید نہیں لگائی، تو وکیل با اختیار ہے یہ مال اپنی بیوی یا اولاد کے شرعی فقیر ہونے کی صورت میں دے سکتا ہے۔ اور اولاد اگر نابالغ ہے تو درست ادائیگی کے لیے خود وکیل کا فقیر ہونا بھی ضروری ہے، یعنی کہ کسی نابالغ کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا والد غنی ہے یا فقیر۔ مثال کے طور پہ کسی کے بچے غریب ہیں، نابالغ ہیں، لیکن باپ مالدار ہے، غنی ہے، تو اب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں کہ نابالغ جو بچے ہوتے ہیں ان کا نصاب جو بنے گا وہ والد کی طرف سے بنے گا۔ اگر والد غنی ہے تو بچے بھی غنی ہی قرار دیے جائیں گے، اور اگر والد فقیر ہے تو بچے بھی فقیر قرار دیں گے۔ اگر موکل نے کلی اختیار نہیں دیا تو وکیل کو یہ اختیار نہیں کہ خود لے لے، یعنی کہ اس نے قید لگا دی تو اب یہ اختیار نہیں کہ خود لے لے، بصورت دیگر رکھ سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے وکیل کو یہ اختیار ہے کہ بغیر اجازت مالک دوسرے کو بھی وکیل بنا دے۔ مثال کے طور پہ کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی تھی اور کسی کو وکیل بنا دیا، اب جسے آپ نے وکیل بنایا اسے کوئی کام پڑ گیا، وہ کہیں جا رہا ہے، تو وہ دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے، اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سونا چاندی میں کھوٹ: سونے چاندی میں کھوٹ ہو اور غالب سونا چاندی ہے تو سونا چاندی قرار دیں اور کل پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یوں ہی اگر کھوٹ سونے چاندی کے برابر ہو تو زکوٰۃ واجب، اور اگر کھوٹ غالب ہو تو سونا چاندی نہیں۔ پھر اس کی چند صورتیں ہیں۔ اگر اس میں سونا چاندی اتنی مقدار میں ہو کہ جدا کریں تو نصاب کو پہنچ جائے، یعنی وہی رقم جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے اس نصاب کو پہنچ جائے، یا وہ نصاب کو نہیں پہنچتا مگر اس کے پاس اور مال ہے تو اس سے مل کر نصاب ہو جائے گا، اور اس کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے تو ان سب صورتوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر ان صورتوں میں کوئی نہ ہو تو اس میں اگر تجارت کی نیت ہو تو بشرائط تجارت اسے مال تجارت قرار دیں گے، اور اس کی قیمت نصاب کی قدر ہو، خود یا اوروں کے ساتھ مل کر تو زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ نہیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت ہی سہل انداز سے یہ نوٹ تحریر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے علم و فضل میں اور دین دگنی اور چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح دین کی خدمت جناب مفتی محمد اکمل مدنی صاحب فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شیاطین کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ و معمور فرمائے، اور ہمیں ان سے زیادہ احتساب
ان سے فیض لینے کی، ان سے علم سیکھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہونے والا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ استقبال رمضان کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آئیے آخر میں چند اشعار منقبت کے پیش کر کے آپ سے انشاءاللہ دعاؤں کی صداؤں میں اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے اس پیج کو اور ہمارے یوٹیوب چینل فیض نثاریہ کو آپ سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں، فالو کریں، شیئر کریں دوسروں کے ساتھ، تاکہ اس دین متین کی خدمت میں آپ کا بھی حصہ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ گئے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ گئے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظم رفیع،
چل نکھالائیں ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا، چل نکھالائیں ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ وآلہ بیتہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تبارک و تعالی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ اپنے میارے محبوب علیہ السلام کے طویل صدقے میں اس ٹوٹی پھوٹی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے طویل صدقے میں مقبول و منظور فرمائے یا الہ العالمین، اور اس کا جو بھی ثواب ہمیں عطا فرمائے اپنی شایان شان، کل ثواب تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طویل صدقے میں جملہ انبیاء کرام، ان کی تمام امتی، مؤمنات، مسلمین مسلمات، تمام امت مسلمہ، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی مومنین مومنات آئیں گے اور آ کر چلے گئے، ان سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمامی اہل بیت، بالخصوص تمام ازواج مطہرات یعنی ہماری مائیں امہات المومنین، اہل بیت کرام، بالخصوص سیدۃ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما۔ عشر مبشرہ، تمام صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین تابعیات، تابعین تابعیات، رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما۔ تمام ائمہ، تمام مجتہدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تمام بزرگان دین، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام بزرگان دین، بالخصوص سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داتا علی حسن حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابا فرید گنج شکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ شاہ غازی، قطب الدین بختیار کاکی، جملہ اولیاء کرام، بالخصوص ہمارے پیر و مرشد قاری محمد نصر الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اس محفل کا ثواب پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما۔ العالمین، میرے والد ماجد کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مقبول و منظور فرما۔ العالمین، میرے والد کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی تمام حسنات کو مقبول و منظور فرما، ان کی تمام سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔
ان کی قبر کو جنت کے گہواروں سے گہوارہ بنا۔ میرے پیر مرشد کی تربت پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اور رضوان کی بارش عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں مرتے دم تک دین متین کی خدمت کرنے کی، اتباع رسول، اتباع سنت پر چلنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ علماء اہل سنت سے محبت کرنے کی، اے العالمین ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ مرتے دم تک پیر مرشد کے احکامات پر چلتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس فیض نثاریہ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ عالمین، اس میں جو روبی ٹوٹی پھوٹی دین متین کی کاوش ہو رہی ہے، خدمت ہو رہی ہے، اپنی بارگاہ میں اسے مقبول و منظور فرما۔ جو احباب ہمارے معاون و مددگار ہیں اور ہماری ٹیم، ان سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، گھریلو کاروباری پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما۔ ان کی تمام جائز خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، ان کی دلی آرزوؤں کو پورا فرما، اور جو ان کے دنیاوی کام رکے ہوئے ہیں پاک پروردگار، ان میں بہتری کے ساتھ انہیں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرما۔ جو بچے شادی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں پاک پروردگار، ان سب بچیوں بچوں کو نیک صالح رشتے عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو ان کے سروں سے جو ان کی فرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنے میں پاک پروردگار ان کی مدد عطا فرما۔ ببرکتین اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ جب تک میں واپسی ہو یا اللہ پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی